جی، آج ہم ایک ایسی شخصیت کے بارے میں بات کریں گے جس کے بارے میں حکومت بھی بات کرتے ہوئے بہت محتاط ہوتی ہے، اپوزیشن بھی خاموش رہتی ہے، ہمارے جو سیکورٹی کے ادارے، قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ بھی اپنی آنکھیں بند کر لیتی ہے، جبکہ میڈیا بھی اس کے بارے میں بات کرنے سے ہچکچاہٹ دکھاتا ہے۔ جی بالکل، آج ہم بات کریں گے بحریہ ٹاؤن کے ملک ریاض سے۔ ڈان اخبار نے 2 دن پہلے ایک خبر دی تھی کہ نیب نے 2 نوٹس ملک ریاض کو بھیجے ہیں القادر ٹرسٹ کیس میں، لیکن وہ وہاں پہ حاضر نہیں ہوئے۔ نیب کے جو قوانین ہیں اس میں اگر کوئی بھی شخص کو 3 نوٹس بھیجتے ہیں اور وہ وہاں پہ نہیں آتا تو وہ اس شخص کو گرفتار کر سکتی ہے، لیکن جو ملک ریاض کا جو کیس ہے اس میں ہمیں یہ مشکل دکھائی دیتا ہے کہ نیب ان کو گرفتار کر پائے گی، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ملک ریاض وہ شخص ہیں جنہوں نے ایک معمولی کلرک سے اپنے کیریئر کا جو ہے ابتدا کی تھی، جو صرف میٹرک پاس تعلیم رکھتے ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے بحریہ ٹاؤن سے وہ اس ٹائم بزنس کے ایک بہت بڑے ٹائکون بن چکے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ ہمارے جو ملک کی جو سیاست ہے اس پر بھی بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ ہمارے ملک میں کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، چاہے پاکستان پیپل پارٹی ہو، مذہبی جماعتیں ہوں، پاکستان مسلم لیگ ہو، تحریک انصاف ہو، ملک ریاض کو ہنر آتا ہے کہ کسی بھی سیاسی جماعت کے قائدین کو کیسے راضی کیا جاتا ہے۔ کوئی بھی سیاسی تحریک ہوتی ہے تو اس کو کہیں نہ کہیں پہ ملک ریاض سے فنڈنگ ضرور ملتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی حکومت ہو، چاہے کسی بھی سیاسی جماعت کی ہو، وہ ملک ریاض کے حوالے سے خاموش رہتی ہے، آنکھیں بند کی ہوتی ہے، اور اس کے حوالے سے کوئی بھی بات کرنے سے اجتناب کیا جاتا ہے۔ یہی حال ہمارے سیاسی وہ پارٹیاں جو اپوزیشن میں ہوتی ہیں ان کا بھی ہے، کیونکہ ملک ریاض کی یہ ایک خوبی ہے کہ اس نے تمام سیاسی مذہبی جماعتوں سمیت عسکری اداروں اور ججوں تک کے ساتھ ذاتی مراسم قائم کیے ہیں، اور ان کو معاشی مفادات کے حوالے سے ان کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ ملک ریاض وہ شخص ہیں جس نے کھلے عام اور میڈیا میں بھی یہ بات کہی ہے کہ وہ اپنے فائلز کو پہیے لگانے کے حوالے سے اس کو معلوم ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیسے۔ اس کا جو اشارہ تھا وہ کرپشن کے طرف تھا۔ اگر کسی بھی جمہوری ملک میں یا سول ملک میں کوئی دوسرا شخص یہ ہوتا تو یہ کرائم کے زمرے میں آتا تھا، جرم، یہ ایک خود وہ اقبال کر رہے، لیکن ہمارے ہاں اس کے حوالے سے بات نہیں کی جاتی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں پر بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو میڈیا میں یا سوشل میڈیا میں اس کے حوالے سے بہت سی آوازیں اٹھتی ہیں، لیکن ہمارے ہاں میڈیا بھی ملک ریاض کے حوالے سے بہت خاموش رہتا ہے، محتاط رہتا ہے، اور اپنے جو 15 سال کی جو کیریئر ہے صحافت کی، اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے، بار دیکھا ہے کہ جو ہمارے میڈیا مالکان ہوتے ہیں ان کا انٹرسٹ جو ہوتا ہے وہ بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے ہوتا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ان کو جو چینل مالکان ہیں ان کو اشتہارات ملتے ہیں اور اس سے ان کے معاشی فوائد حاصل ہوتے ہیں، تو کوئی بھی چینل بحریہ ٹاؤن یا ملک ریاض کے ساتھ تعلقات خراب کرنے کا نہیں سوچتا، اور اگر کوئی ایسی خبر بھی آ جائے تو مالکان کی کوشش ہوتی ہے کہ ایسے خبر کو نہ چلایا جائے۔ یہ تو بنیادی وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے جو ہے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ملک ریاض کتنا بااختیار ہے، جس کے حوالے سے قانون نافذ کرنے والے ادارے، اپوزیشن، سیاسی جماعتیں، مذہبی جماعتیں سب بے بس دکھائی دیتی ہے، حالانکہ حتیٰ کہ جو ہماری میڈیا ہے وہ بھی خاموش دکھائی دیتی ہے۔ اس کی جو طاقت ہے اس کی میں کچھ دن پہلے میں نے ایک اشتہار دیکھا بحریہ ٹاؤن کا، جس میں انہوں نے کچھ ملازمتوں کے مواقع کے حوالے سے اشتہار چھاپا تھا، اور اس میں جو ایڈمنسٹریشن کے کچھ عہدوں کے لیے انہوں نے جو درخواستیں مانگی تھی اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں جو
حال ہی میں جو لیفٹیننٹ جنرل وغیرہ ریٹائر ہوئے ہیں تو وہ اس کے حوالے سے جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں. تو صرف لیفٹیننٹ جنرل اور میجر جنرل کو یہ ملازمتیں جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن میں دیتے ہیں. اس کے بعد ہم نے اسی اشتہار میں دیکھا کہ لیگل کنسلٹنسی کے لیے انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے جج اور جو ریٹائر ہوئے ہیں حال ہی میں یا ہائی کورٹ کے جج وہ بھی اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور جن کا تجربہ 20 سال سے زائد ہو. تو صرف اس اشتہار کو ہی اگر آپ دیکھ لیں تو اس سے واضح معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح یہ عدلیہ پہ اثر انداز ہوتے ہیں اور کس طرح یہ فوجی جرنیلوں کو اپنے ملازم بنا کر اپنے کام نکلواتے ہیں. اس کے ساتھ ہی میڈیا کو بھی یہ تمام گروپس کو اشتہار دیتے ہیں اور اسی وجہ سے میڈیا بھی ہمیشہ خاموش رہتی ہے. اور اس وقت اگر ہم دیکھیں تو جو سیاسی جوڑ توڑ ہوتی ہے اس میں بھی ان کا کردار بہت اہم ہوتا ہے. بہت سے ایسی سٹوریز آئی ہیں کہ جوڑ توڑ میں بعض دفعہ جو پیسے دی گئے ہیں اس میں ملک ریاض کے پیسے شامل تھے یا کہیں نہ کہیں پہ جو بارگیننگ ہوئی ہے اس میں جو گارنٹیاں دی گئی ہے وہ ملک ریاض کی طرف سے دی گئی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری حکومتیں بنانے توڑنے کے ساتھ ساتھ یہ بہت سے ایسے ہمارے انتظامی معاملات میں بھی مداخلت کرتے ہیں جو کہ آئینی اور قانونی طور پر انتہائی غلط اقدام ہوتا ہے. لیکن ہم لوگ اس کے حوالے سے خاموش رہتے ہیں اور کوئی بھی بات کرتے ہوئے جو ہے وہ 100 دفعہ سوچتے ہیں. اس کے حوالے سے بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ملک ریاض جو ہے وہ بحریہ دسترخوان کے نام سے جو ہے وہ غریبوں اور مسکینوں کو کھانا بھی کھلاتے ہیں اور بہت سے سماجی کام کرتے ہیں اور غریبوں کی مدد کرتے ہیں. یہ بہت اچھی بات ہے. ایسے کام جو بھی صاحب حیثیت ہو اس کو کرنے چاہیے لیکن اس سے ان کے وہ گناہ نہیں دھل سکتے جو انہوں نے کیے ہیں. ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ جہلم میں جس طرح انہوں نے بحریہ ٹاؤن کے لیے زمینیں زبردستی ہتھیائی گئی ہے جس پر مقامی لوگوں نے احتجاج بھی کیا تھا اور جس پر ان کے باڈی گارڈ نے فائرنگ کی تھی جس میں کئی لوگ جو ہے وہ شہید ہو گئے تھے. اور یہ اتنے طاقتور ہیں کہ ان کے خلاف جو ہے FIR بھی نہیں ہو سکی. یہ چیز میڈیا میں بھی نہیں آ سکی. بہت سے لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ کیسے ملک ریاض قبضہ گروپس کے ساتھ روابط میں ہوتے ہیں. کوڑیوں کے مول زمینیں لیتے ہیں اور جو زمین نہیں دیتے ان سے یہ زبردستی بھی جو ہے واگزار کر لیتے ہیں. اس کے علاوہ یہ کراچی میں پچھلے دنوں کچھ قوم پرستوں نے ان کے خلاف احتجاج کیا تھا کیونکہ جو کچھ ایسے علاقے جہاں پہ وہاں کے مقامی لوگ ان کو زمین نہیں دینا چاہتے تھے وہاں پہ زبردستی قبضہ کیا گیا تھا تو ان کے خلاف انسداد دہشت گردی کے مقدمات ہو گئے تھے. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ملک ریاض ریاست کے اندر ایک اس وقت ریاست بنے ہوئے ہیں اور اس کو چیلنج کرنا ایک انتہائی مشکل کام ہوتا ہے. اس کے خلاف بات کرنا انتہائی مشکل کام ہوتا ہے. کوئی بھی سیاسی جماعت ہوتی ہے وہ اس کے خلاف بات کرنے سے ہچکچاتی ہے. تو جب تک اس قسم کے جو لوگ ہیں ان کو قانون کے کٹہرے میں نہیں لایا جاتا تو میرے خیال میں ملک میں جو ہے قانون کی حکمرانی کی بات صرف سیاسی جو بیانات ہے اسی کے حد تک محدود ہوتی ہے. ہمارے لیے بہت ایزی ہوتا ہے کہ ہم سیاستدانوں کو ٹارگٹ کریں کہ یہ جو بندہ ہے یہ سیاستدان ہے, یہ کرپٹ ہے, یہ چور ہے, یہ ڈاکو ہے. لیکن جو اصل ڈاکو ہوتے ہیں اس کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں بہت محتاط رہنا پڑتا ہے. کوئی بھی یہ نہیں ان سے سوال کرتے ہیں کہ جب ایک معمولی کلرک تھے, جب ان کے میٹرک اس کی تعلیم تھی, اپنی کیسے وہ بحریہ ٹاؤن کو اس مقام پر لے گئے آئے کہ اب یہ کربوں کے مالک ہیں اور وہ کون سے ذرائع تھے جس سے انہوں نے یہ سارا کچھ حاصل کیا ہے. یقیناً اس میں ہماری جو اسٹیبلشمنٹ تھی, عسکری قوت تھی, ان کی مدد ان کو فراہم تھی. جو اس کے ادارے کا نام ہے وہ بھی بحریہ یعنی ہمارے جو ایک عسکری ادارہ ہے اس کے نام پہ رکھا گیا تھا اور
اس کی بھی پیچھے ایک بہت بڑی کہانی ہے، لیکن لوگ ان حوالے میں، ان ڈیٹیل میں یا اس حوالے سے تحقیق کو ضروری نہیں سمجھتے۔ تو میرے خیال میں کمزور کو ہر کوئی گالی دیتا ہے، طاقتور کے بارے میں بھی بات کرنا ضروری ہے۔ بے شک اس کے جو ملازم ہیں وہ چیف جسٹس ہوں گے سابق، بے شک اس کے جو ملازم ہوں گے وہ لیفٹیننٹ جنرل یا میجر جنرل بھی ہوں گے، لیکن عوام کو ملک ریاض کے حوالے سے، اس کے کرپشن کے حوالے سے سوال ضرور اٹھانا چاہیے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ جب بھی غیر قانونی اور غیر آئینی کام کرتے ہیں اس کے انجام انتہائی خطرناک ہوتا ہے ملک کے لیے، ملک کے عوام کے لیے۔ تو ملک ریاض جیسے افراد وہ بے شک کاروبار کرے، جو بھی کچھ وہ اس کا حق ہے، لیکن ملک کے سیاسی معاملات میں کرپشن کے حوالے سے جو چیزیں ہیں جو وہ کھلے عام کہتا ہے، اس حوالے سے اس سے باز پرس ضرور ہونے چاہیے، اور اگر اس نے کچھ غلط کیا ہے تو اس کو ضرور قانون کے کٹہرے میں لانا چاہیے۔ اگر ملک ریاض جیسے لوگ قانون کے کٹہرے میں کھڑے ہوں گے تو آگے سے عام آدمی کبھی بھی کوئی غلط کام کرتے ہوئے 100 دفعہ سوچے گا۔